صدف نعیم صاحبہ حقیقی آزادی مارچ کا حصہ بنی ہیں، پیر سلپ ہوتا ہے ان کا اور وہ گر کر شہید ہو جاتی ہیں۔ جب وہ گئی ہیں تو کہتی ہیں بیٹا کوشش کروں گی میں جلدی آ جاؤں، تو پھر ہم کٹھے مل کے کیک کاٹیں گے۔ تو آخر بیٹی کہتی ہیں اماں میں نے آپ کا 8 بجے ویٹ کرنا ہے۔ آخر کہتی ہے کہ نا خبر تھا تم نے ایسے حرکت کی، اپنی ماں کے بغیر کیک کاٹ لو گی۔ ماں بیٹی میں بہت ہوتی تھی لڑائی کسی نہ کسی بات پر، تو مجھے صبح کہتی ہے ابا آپ میں کیسے لڑوں گی۔ السلام علیکم، ڈیلی پوائنٹ کے ساتھ میں ہوں نعمان سلیح۔ ناظرین، صحافت کی دنیا کے ایک بہت بڑا نقصان صدف نعیم صاحبہ کل حقیقی آزادی مارچ کا حصہ بنی ہیں، کور کر رہی تھی، اپنے جو رپورٹنگ کے فرائض تھے وہ سر انجام دے رہی تھی۔ اسی دوران پیر سلپ ہوتا ہے ان کا اور وہ گر کر شہید ہو جاتی ہیں۔ میرے ساتھ ان کے خاوند موجود ہیں۔ سر، بلا شبہ ہم سب آپ کے غم میں شریک ہیں، صحافی برادری کا ایک بہت بڑا نقصان تھا یہ۔ کیا جذبات ہیں کہ وہ بے شک وہ شہید ہیں لیکن آپ کا وہ زندگی کا حصہ تھی؟ کیا جذبات ہونے ہیں، وہ تو مجھے تو یہ ابھی تو یقین بھی نہیں آ رہا کہ وہ دنیا میں نہیں رہی۔ یہ تو میں تو کل میچ دیکھ رہا ٹی وی پہ انڈیا کا، تو میں اپنے بچوں سے مذاق کر رہا ہوں کہ دعا کرو انڈیا جیت جائے، انڈیا جیتے گا تو پاکستان کا چانسز ہوں گے۔ اسی دوران میرے بھائی نے بڑے بھائی نے کال کی ہے کہ یار بھابھی کی ادھر ہے۔ میں کہا وہ تو مارچ پہ گئی ہوئی ہیں۔ کہتا ہے تو میرے سے لین پہ رہ، دوسرے فون سے نا اس کو فون کر۔ تو میں نے بیٹی کو کہا، میں کہ تو کہہ رہے ہیں اماں کو فون کر وہ کہاں پہنچی ہیں۔ تو میری بیٹی فون کرنا شروع ہوئی ہے تو وہ کال مسلسل بزی جا رہی ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوا بھائی کی باتوں سے کہ یار یہ مجھے کیوں پوچھ رہا بات کر رہا ہے، کہ کہتے ہیں تو میرے لین پہ رہ اور لین کٹ نہ کر۔ میں کہا بھائی ہوا کیا ہے؟ کہتے ہیں یار میرے نا ابھی ایک میری خبر گزری ہے، تو اس نے یہ بتا رہے ہیں کہ جی بھابھی مطلب انتقال کر گئی ہیں۔ میں کہ نہیں یار ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اسی دوران میں دوسرا بھائی وہ اوپر بھاگا ہے، کہتا ہے نہیں میں کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے بھابھی نہیں رہی دنیا میں۔ میں کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو؟ کہتے ہیں کہ میرے پاس ویڈیو بھی آ گئی ہیں، میرے پاس فوٹو بھی آ گئی ہیں۔ میں نے پھر اس کو بغیر یقین نہیں کیا اور میں بھاگا ان کے دفتر۔ جب میں وہاں گیا ہوں تو وہاں سے مجھے انہوں نے کنفرم کر دیا کہ یہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ سننے میں آیا کہ کل آپ کی بیٹی کی سالگرہ بھی تھی اور وہ وعدہ کر کے گئی تھی کہ میں رات کو واپس ضرور آؤں گی۔ جی، تو کس طرح کے وہ جذبات ہیں جب وہ گئی تھی اور بیٹی نے کہا کہ میری سالگرہ جب رک جائیں؟ جب وہ گئی ہیں تو کہتی ہیں بیٹا تم ٹینشن نہ لینا، میں رات کو نا کوشش کروں گی میں جلدی آ جاؤں، تو پھر ہم کٹھے مل کے کیک کاٹیں گے۔ تو آخر بیٹی کہتی ہے اماں میں نے آپ کا 8 بجے ویٹ کرنا ہے، اس وقت پھر میں نے کیک کاٹ لینا ہے۔ تو آخر کہتی ہے کہ نا خبر تھا تم نے ایسے حرکت کی، اپنی ماں کے بغیر کیک کاٹ لو گی۔ سر، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ چینل 5 میں وہ کر رہی تھی، ادارے کی جانب سے کوئی تنخواہ روکی گئی تھی، کوئی ایسا ماجرا تھا یا سہولیات فراہم نہیں تھی مکمل ان کو؟ سر یہ اس بارے میں مجھے کوئی علم نہیں ہے، کیونکہ نہ ہی میں نے کبھی 15 سال میں سے پوچھا ہے کہ آپ کی پے کتنی ہے یا تمہیں ملتی بھی ہے کہ نہیں ملتی۔ لیکن یہ ہے کہ وہ انہوں نے مجھ سے کبھی ایسی بات شیئر بھی نہیں کی اپنی، اگر نہیں بھی ملتی ہوگی تو انہوں نے کبھی مجھے شیئر نہیں کی کہ مجھے تنخواہ نہیں ملتی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب یہ لانگ مارچ پہ گئی ہیں تو اکیلی گئی ہیں، نہ ہی کوئی کنویز تھی، نہ ہی کوئی کیمرہ مین تھا، نہ ہی کوئی ڈرائیور تھا، یہ اکیلی ہی گئی ہیں۔ انہوں نے بس کو بجٹ دے دیا کہ یہ آپ کا بجٹ ہے، تو باقی اگر پیسے ختم ہو گئے تو آپ کو اسلام آباد کا جو ہمارا چیف رپورٹر ہے وہ آپ کو ہینڈل کر لے گا۔ ابھی ان کی جو شہادت کے بعد ہم نے دیکھا کہ خان صاحب بھی آئے ہیں آپ کے پاس، اور بھی مختلف جو جماعتیں ہیں، سیاسی جماعتیں، وہ لوگ آ رہے ہیں آپ سے اظہار تعزیت کر رہے ہیں۔ کچھ اعلانات بھی کیے گئے ہیں، خان صاحب کی جانب سے بھی کچھ رقم کا اعلان کیا گیا ہے، جو ہمارے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں ان کی جانب سے بھی۔ تو کس حد تک ان پر عمل ہو چکا ہے ابھی تک؟ مجھے ان کا علم نہیں ہے۔ ابھی خان صاحب آئے تھے، وہ مجھے ایک 5 ملین کا چیک دے کر گئے ہیں، تو اس کے علاوہ جو اعلانات ہوئے ہیں ان کا بھی مجھے کچھ علم نہیں ہے۔ یعنی اس کے علاوہ کسی نے کسی طرح کا کوئی اب تک رابطہ نہیں ہے کسی رابطہ۔ سر، ادارے کی جانب سے کوئی رابطہ کیا گیا ہے جس ادارے میں وہ کام کرتی ہیں؟ رات تک تو وہ پورا ادارہ ہمارے ساتھ تھا، تدفین تک، اس کے بعد سے لے کر اب تک مجھ سے کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ سر، آخری سوال، کیا جس طرح کی وہ دبنگ خاتون ہمیں باہر فیلڈ میں نظر آتی تھی، کیا گھر میں بھی وہ ویسی تھیں؟ نہیں، گھر میں تو وہ بالکل مانڈی رہتی تھی، باہر کا مجھے نہیں پتا وہ کیا اس کی کیا لائف سٹائل تھا۔ گھر میں تو وہ بالکل خاموش ہوتی تھی، وہ کسی سے بات بھی نہیں کرتی تھی، بس دل کیا تو ٹی وی دیکھ لیا، نہیں تو ہینڈ فری لگا کر گانے سنتے رہنا۔ اور زیادہ کوئی اچھا کوئی کام کر رہا نا تو اگر مجھے وہ بچوں کو دکھانا کہ دیکھو آج میں نے فلاں کا انٹرویو کر لیا، فلاں کا انٹرویو کر لیا ہے، بس ایسی تھی۔ میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ اس طرح کا ہوگا۔ ہاں، بچے اس وقت کس حالت میں؟ بچے تو ابھی تک شوق نہ ہیں، ان کو تبھی تو یقین نہیں آ رہا کہ ہماری ماں نہیں رہی۔
میری بیٹی صبح میں مجھے کہہ رہی تھی کہ اماں ابا میں اپنی سے لڑوں گی، کیونکہ ماں بیٹی میں بہت ہوتی تھی لڑائی کسی نہ کسی بات پر، تو مجھے صبح کہتی ابا اب میں کس سے لڑوں گی۔ ناظرین مزید بات کرنا مناسب نہیں ہے، اور بالکل ایسی ہی حالت ہے سارے پاکستان کی اس وقت، سب کی آنکھیں اس وقت اشک بار ہیں، صرف ان کے بچے شوق میں نہیں ہیں، پورا پاکستان شوق میں ہے اس ٹائم۔ مزید تفصیلات کے ساتھ آپ کو لمحہ بہ لمحہ آگاہ کرتے رہیں گے، ابھی تک کے لیے دیجیے اجازت۔ پاکستان زندہ باد۔